اللہ کی رضا ہے اور کوئی دوسرا مقصد جی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ کچھ پتہ لگے نا جب پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے تو پڑھا لکھا طبقہ ہو تو بات صحیح ہو تو تائید ہونی چاہیے. تائید تب پتہ چلے گی کہ میں کوئی بات کروں تو آپ کہیں ٹھیک ہے کلیئر ہے تو تب مجھے پتہ چلے گا نا. اس لیے کہ ہم عام ذمہ داروں میں یا ان پڑھوں میں بات نہیں کر رہے. ماشاءاللہ یہ ماحول ہے فیکٹری کا, پڑھا لکھا طبقہ ہے سارا جی. تو پھر میں اپنی بات کی تائید آپ سے لوں گا تو تب آگے چلوں گا. آپ کو کہیں گے بے شک آپ کہیں گے ماشاءاللہ مجھے سمجھ آئے گی میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. بعض محفلیں ہوتی ہیں نا وہاں پر بالکل خاموشی ضروری ہوتی ہے اور وہ صرف نماز میں ہے کہ نماز میں امام پڑھ رہا ہو تو پھر قرات میں بھی خاموشی ضروری ہے. تو اب جو ہے نا محفل ایک کو یہ سمجھنا جیسے درس قرآن ہے یعنی سیکھنا اور سکھانا ہے. تو کچھ آپ مجھ سے سیکھیں کچھ میں جی آپ سے سیکھوں. میرا خیال ہے کہ یہ بات فائدے مند ہوگی. میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے میں نے دعا ایک کی ہے, اگر آپ کو وہ سمجھ آئی ہے تو آپ کی زبان سے آمین نکلنی چاہیے تھی. میں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی, آپ ہم نہیں آئے. ہم آپ ہم سے زیادہ صحت مند, ہم سے زیادہ مال والے, ہم سے زیادہ حسین و جمیل ہوں گے. پتہ نہیں کس محفل میں ہوں گے, کس جگہ ان کی محفل لگی ہوگی. اپنے گھر میں اس نے لایا ہے تو اس نے لایا ہے نا, ہمارا کیا کمال ہے یہ اس نے لایا ہے. اب اس لیے ہم نے محتاج بن کر مولا لائے ہی پھر آنا تے بیٹھنا تے سننا تے سنانا قبول بھی تو کر دے. بس یہ ہو جائے تو ہماری محفل جو ہے وہ کامیاب ہے. ہمارا آنا کہ ہمارا یہ تھوڑا سا وقت جو ہے جو اس کے لیے گزار رہے ہیں تو قبول بھی تو کر لینا. اس لیے کہ نیکی کوئی بھی نہیں ہوتی ہے بغیر اللہ کی توفیق کے, اور اللہ کی توفیق جب مل جائے تو پھر بھی بندہ محتاج ہو کر اس کے سامنے عاجزی کے اپنے دامن کو پھیلا کر دعا کرے. اور یہ ہمیں قرآن نے سبق دیا ہے, یہ ہمیں نبیوں کی تعلیم سے ملا ہے کہ میرا ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کا نبی خلیل اللہ, اللہ کا نبی ذبیح اللہ, اتنے عظیم لوگ ہونے کے باوجود جس وقت اللہ کا گھر بنا کے رہتے ہیں نا, بیت اللہ کی تعمیر باپ بیٹا دونوں کر کے رہتے ہیں نا, تو پھر رب کے سامنے دامن پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اکڑ نہیں کرتے کہ ہم نے بنایا ہے, یہ ذہن میں بات بھی نہیں لاتے شیطانی اثر کو دور کرتے ہوئے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. فوراً کہتے ہیں مالک الملک تیرا گھر تو بنا دیا ہے, اب محتاج ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دو نبی ہیں, اللہ کے کام کتنا اونچا کیا, بیت اللہ بنایا. کیا بنایا؟ بیت اللہ بنایا. اور پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں, ربا تو کیوں قبول کرنے کی دعا رب سے کر رہے ہیں. ساتھ قرآن عقیدہ بھی بتلاتا ہے, نبی کا انداز بھی بتلاتا ہے. اس لیے کہ نبی سے بات نکلتی وہی ہے جو رب ذوالجلال چاہتے ہیں, جس کو رب پسند کرتے ہیں. فرمایا ربا مانگ تم سے اس لیے ہوں, تجھ سے قبولیت کا سوال اس لیے کرتا ہوں انکا انت السمیع العلیم. اس طرح کی غیبانہ طور پر سننے والا بھی تو ہی تو ہے نا, جاننے والا بھی تو ہی ہے نا, طاقتیں بھی تو تجھے ہی ہے نا. اس لیے جب تو ہمارے ہر حال سے تو واقف ہے, ہمارے اندر سے بھی تو واقف, باہر سے بھی تو واقف, جس نیت سے ہم نے یہ کام کیا اس نیت کو بھی تو جانتا ہے. لیکن اس لیے پھر بھی کہتے ہیں قبول بھی تو فرما دینا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس میں بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہ لے تو آیا ہے اب جی محروم نہ جائیں.
جب خوش ہو کر بیٹھیں گے نا، قرآن پاک کی محفل ہے، اور پھر یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے علماء نے، ہمارے یہ خطبہ ہے ماشاءاللہ، یہ اچھے بیان کرنے والے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہوئے ہیں، اور پھر کیوں نہ ہو جگہ ابھی تذکرہ انہوں نے کیا، ہم نے بہت پرانا اس کو جنگل دیکھا تھا، اور صوت الاسلام ہم حضرت پڑھتے تھے، 200 گز کا یہ تذکرہ ہوتا تھا جی، صوت الاسلام مدرسہ، صوت الاسلام مدرسہ، نور حسین صاحب وہاں آیا کرتے تھے، استاد محترم۔ اور پھر یہ جو بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ جو بولی ہوئی تھی کہ اس کی سنگ بنیاد رکھنے والے بھی شیخ القرآن ہیں۔ اب شیخ القرآن سے جو حضرات واقف ہے نا، ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، جس کی ساری زندگی کو اگر اس طرح تعبیر کر دیا جائے نا کہ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا فنا رکھ کر کے رکھی تھی قرآن کے لیے، فنا فی القرآن تھا، ویسے ہی شیخ القرآن کا لقب اس کو نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اس کو سنا ہے نا، پھر وہی جانتے ہیں۔ پھر ابھی مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب، اور اسی طریقے سے یہاں ہمارے ایک راجہ اکرم صاحب ہوتے تھے، میں جمعہ پڑھاتا ہوں یہ اسلم مارکیٹ مسجد ذوالنورین میں، تو انہوں نے اس مسجد کی راجہ صاحب نے جو کہ کھڑا ہوتا تھا، آپ ہی کے پاس یہاں پر ایک امام ہوتے تھے، حضروں سے ہی پڑھ کر آئے تھے قاری اکرم صاحب، صوفی اکرم ہم ان کو کہا کرتے تھے، نور محمد صاحب اور ہمارے ساتھی، وہ ساتھی تھے وہ یورو میں، یہاں اس وقت جس وقت جنگل تھا، اور وہ یہاں تھے، پھر وہ ادھر چلے گئے، اور وہ اسلم مارکیٹ سامنے کو چھوٹا سا کھڑا تھا نماز کے لیے، نمازیوں کے لیے، پھر اس کو جنرل عبدالقیوم صاحب نے ختم کیا، روڈ کھلے ہوئے، پیچھے مسجد ذوالنورین بنی 2001 میں وہاں جمعہ کا، لیکن اس مسجد کی بھی بنیاد رکھنے والے وہی لوگ تھے، اور آج الحمدللہ وہاں پر ایک توحید کا سبق سکھایا جاتا ہے، ہم اپنی بساط سے مطابق الحمدللہ وہاں پر ایک مرکز بنا، اور وہ توحید جو ہے، جو صحیح معنوں میں کھول کر سنانا بڑا مشکل تھا، لیکن اس دور میں جس وقت شیخ القرآن کا دور تھا، آج تو ہمارے لیے آسان ہے، آج تو آپ بھی بیان کر کہتے میں توحید بیان کر رہا ہوں، اس وقت توحید بیان ہوتی تھی کہ پتھر لگتے تھے سامنے کھڑے، یہ آپ کا ٹکسلا ہے، وہاں سے وہ قرآن کا ہم نے واقعہ سنا، بیان کر رہے تھے، سامنے لوگ کھڑے ہو کے مارنے کے لیے، شیخ نے کہا بیٹھ جاؤ، سننے دو ان کو، بٹھا دو، کچھ بھی نہ کہو، کچھ اور بیان کر رہے تھے، اللہ کا قرآن بیان کر رہے تھے، مارنے والوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا، شخص اٹھتا ہے اور یہ مارا اس طرح، بچانے والا تو خدا ہے نا، اگر گلے پر لگ جاتا تو وقت برا تھا، لیکن یہ ہے کہ ادھر لگا تھا، یہ وہ لوگ تھے اس وقت توحید بیان کی ہے، آج لوگوں توحید کو لوگوں نے پتہ نہیں مزاح بنا کے رکھ دیا ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اگر اس کی سنگ بنیاد رکھائی ہے تو یقیناً اللہ نے آپ کو علماء بھی وہ نصیب فرمایا، ان نسبتوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو قرآن سناتے ہیں، ہمیں یقین ہے ان سلسلوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ سارا کام جو ہے ہم اس کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کر لے، قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اللہ قبول کر لے، آپ سن رہے ہیں اللہ قبول کر لے، بس ہمارا یہ وقت قیمتی بن جائے گا۔ علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، ہم نے فلاں کو دعوت دی ہے، اپنا قیمتی وقت نکال کر آگے، ابھی یہ مولانا صاحب میرے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، قیمتی وقت نکال کر آگے، ٹھیک ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم آ کر ہم نے اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیا ہے، پتہ نہیں وہ وقت کون سا ہوگا، یہی تو وہ وقت ہوگا کہ یہی جگہ کل ہمارے لیے گواہ بنے گی، یہی مسجد کا ماحول گواہ بنے گا، یہی ایک ایک فرشتہ جو ہمارے ساتھ دو لگا کر بٹھائے ہوئے یہ گواہ بنیں گے، مولا تیری کتاب کے لیے، مولا تیری توحید کے لیے، مولا تیری قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تیرے سامنے عاجزیاں کر رہے تھے، اللہ ہمیں عاجز بننے کی توفیق، کس کے سامنے جی اللہ کے سامنے عاجزی آ جائے، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب ہمارے بھائی جامعہ صدیقیہ کے استاد جہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا میں قبول فرمائے۔ میں نے کچھ بچوں کو ابھی آپ کے سامنے جیسے کہ بات آئی ہے کہ یہاں مدرسہ بھی ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے،
مدرسہ نہ کہوں کیا کہوں، تعلیمی ادارہ ہے. اور کون سی تعلیم ہو رہی ہے جی؟ قرآن کی. اللہ رب العزت نے، اچھا اسی سے میں بات شروع کرتا ہوں. جسے خود خانہ کعبہ بنایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. میرے بھائیوں، مدرسے مسجد کا کام ہونا، مستری بن کے کام کرنا ابراہیم کی سنت ہے، مزدور بن کے کرنا اسماعیل کی سنت ہے. اور جب میدان قتال اور مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آ جائے اور اس کے لیے اپیل کر دینا میرے محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. جب مسجد نبوی بنا رہے تھے تو کس نے اپیل کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی کے لیے لوگوں کو ترغیب دی تھی اور اس کے لیے چندہ دینا صحابہ اکرام کی سنت ہے. یہ سلسلے چلے اس طرح ہے نا، یہ سلسلے چلے اس طرح ہے. الحمدللہ مدرسہ جہاں بچوں نے قرآن ناظرہ پڑھا، قرآن حفظ کیا، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. اور اس کو میں نے کہہ دیا یہ تعلیم اور تعلیمی ادارہ ہے. اور تعلیم بھی کون سی؟ وہ تعلیم جس کے لیے بیت اللہ کو بنا کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب سے قبولیت کی دعا فرما کر اور ساتھ یہ کہہ دیا تھا قبول بھی کر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ اس کو قبول فرما، میں نے بنا دیا ہے، میرے بیٹے نے ساتھ مل کر کام کر دیا ہے، تیرا گھر تیار ہو گیا. اب ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو تیرا حکم ماننے والی ہو، تیری تائید کرنے والی ہو. اس امت کی ضرورت ہے جو اس کی آبادی کا سبب بن جائے. بیت اللہ تو ایک مکان ہے، ایک پتھروں کا گھر ہے، اس کی آبادی کے لیے ایک انسانیت کی ضرورت ہے. وَرَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اے مالک الملک، ایک انسانیت کا گروہ اس کو آباد کرنے کے لیے بھی تو پیدا فرما دے، ان کو ایمان اسلام کی توفیق نصیب فرما دے. اور ساتھ ساتھ مالک الملک وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. اے اللہ انہی میں سے رسولا من انفسہم رسولا منہم. اللہ وہ جماعت جو اس کو آباد کرنے کے لیے تو پیدا فرمانا، انہی کے اندر سے اللہ مالک الملک رب العالمین پیدا کرنے والی ذات. او مالک ابراہیم کا قرآن ذکر کر کے دنیا کو بتا رہا ہے ابراہیم اتنا کام کرنے والا، اتنا عظیم اللہ کا خلیل، لیکن مانگتا ہے تو کس سے؟ قبولیت مانگتا ہے تو کس سے؟ اللہ اکبر. اس کے لیے امت مانگتا ہے تو کس سے؟ اس کے لیے استاد اور رسول مانگتا ہے تو کس سے؟ قرآن کا یہ سبق ہے، ہر جگہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، لکھے پڑھے دنیا کے لوگوں. میرے دوستوں اور لینوں پر چلیے ہو، دیکھو قرآن کی آیات جہاں پر ربنا آ جائے، ربنا آ جائے، اللہم آ جائے، جہاں پر کوئی دعا کا ذکر آ جایا کرے تو دیکھا کرو یہ دعا کرنے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے. قرآن بتا رہا ہے، رب بتا رہا ہے، کئی مقام پر نبیوں کا ذکر آ رہا ہے، کئی مقام پر ولیوں کا ذکر آ رہا ہے، رسولوں کی دعائیں آ رہی ہیں. قرآن بتانا چاہتا ہے کہ رسول بڑا عظیم ہوتا ہے، نبی بڑے عظیم ہوتے ہیں، لیکن محتاج رب جلیل کے ہوتے ہیں. محتاج کس کے ہوتے ہیں؟ مانگتے کیسے ہیں؟ نیکی عمل کر کے مانگتے ہیں. بات سمجھے؟ عمل نیکی کر کے. یہی مثال ہے کہ نیکی کی نا، بیت اللہ بنایا، اب مانگ رہے ہیں. نیکی بہت بڑا وسیلہ ہے دعا کے لیے. بات میری نہیں سمجھ آئی ہے؟ نیکی لوگ آج کل پھرتے ہیں جی کس وسیلے سے دعا کی جائے. تو میں آسان سی بات کو بتا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ.
اللہ فی الدنیا، دیکھا مانگا بعد میں، رب پہلے کہا ربنا آتنا فی الدنیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے یہ دعا بڑی جامع ہے، اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے آخرت بھی. لیکن مانگ کے سے رہے ہیں، نبی کس سے مانگ رہا ہے؟ آج لوگ بول گئے ہیں جو خود اللہ سے مانگتے ہیں، اب آج ہم ان سے مانگنے لگ گئے. اللہ کے پاس کون سی اس کے خزانوں میں چیز نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں. اب جو غیروں سے مانگتا ہے تو گویا اللہ کے خزانوں کو کم سمجھتا ہے نا. جی میں درمیان میں چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی، میری کو گل سمجھ آ گئی؟ نہیں جی نہیں پوری بات سمجھ آ رہی ہے جی ٹھیک. پھر بھائی بات کر رہے تھے کہ لوگ حضرت صحابہ پر اور خاص کر روی معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں. میں اپنی بات کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بات درمیان میں یاد آ گئی ہے. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، غیبت جانتے ہو؟ غیبت جی قرآن کریم نے کہا ہے نا لا یغتب بعضکم بعضا، لا یغتب. اور سورہ حجرات ہے نا قرآن پاک میں 26واں سپارہ ہے، اس کے دوسرے رکوع میں رب نے فرمایا بھائی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت علماء بیٹھے ہیں کہتے ہیں اس کو ہے نا میرے اندر ایک قصور ہے، میرے اندر ایک کمی ہے، اور آپ میری عدم موجودگی میں اس کو آپ تذکرہ کرتے ہیں محض مجھے کم دکھانے کے لیے. ہے میرے اندر قصور ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یعنی میں ایک آسان سی اس کے اپنی زبان میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں قصور میرے اندر ہے، جرم میرے اندر ہے، لیکن آپ میری عدم موجودگی میں میری کنڈی پیچھے بیٹھ کے جو چسکے لے لے کر مجھے کم دکھانے کے لیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے سامنے آپ کریں تو میں اس کو اچھا نہ سمجھوں. یہ غیبت ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے قرآن نے منع کیا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے انسان مرے ہوئے انسان کا گوشت کھائے، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھائے. دیکھیں ہمارے اندر یہ چیز ہے، اللہ معاف کرے، اس کو ہم نہیں سمجھ پائے ہوتے لیکن کر رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے تذکرہ کیا اس پہ سے نظر دیکھو. اچھا تو پتہ حضور نے جب منع کیا، قرآن نے منع کیا، تو غیبت کرنا حرام ہوا کہ حلال ہوا؟ جی حرام ہوا. نماز چھوڑنا حرام، سود کھانا حرام، کتا کھانا حرام، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہی ہے نا، دھوکہ کرنا، یہ حرام کہتے ہیں. اچھا اب غیبت کرنا حرام ہے، کتے کو کھنا بھی یہ ہے. کوئی کہے کہ کتا حلال ہے، غلط ہے. ذرا سوچ کے دیکھتا، علماء بھی بیٹھے ہیں. ایک ہے کتا کھا رہا ہے، حرام ہی سمجھ کے کھا رہا ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے نا. حرام کام کر رہا ہے تو گناہگار ہے، سمجھتا تو ہے گناہگار ہوں، حرام کر رہا ہوں. دیکھو ایک نمازی آدمی نماز مسلمان نماز نہیں پڑھتا لیکن سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، حرام کام کر رہا ہوں، نماز چھوڑ رہا ہوں، فرض ہے. یہ ہے نا. اسی طرح غیبت کرتا ہے، حرام کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی بات عقلی سمجھیں. میں ایک علماء کی موجودگی میں ایک رابطہ سامنے لاتا ہوں، ذہن میں آ گیا ہے، اگر آپ کو بھی سمجھ آ جائے. غیبت حرام سمجھ کر، حرام گناہ سمجھ کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے، گناہگار ہو رہا ہے. کتے جیسی پلید چیز کو حرام کو کھاتا ہے تو حرام کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو حرام کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے تو حرام. لیکن میں نے اگلا سوال کیا، کون کہتا ہے کتا حرام نہیں حلال ہے؟ کافر ہو جائے گا استاد جی کے اس سے فرق سی. دیکھیں علماء نے یہ قانون لکھا ہے، حلال حرام کو حلال کہنا
یا حلال کو حرام کہنا؟ نہیں سمجھ آئی؟ حرام کو حلال کہنا اور دو طرف لیا، ایک ہے حرام کام کرنا اور ایک ہے حرام کو حلال کہنا۔ سارے علماء لکھتے ہیں یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب آؤ مسئلے کی طرف۔ 1450 سال گزر کے میرے معاویہ چلا گیا، یہ میری بات چونکہ جائے گی دور تک، دیں علماء اس پر کوئی اس بات کو قرآن و حدیث اور فقہ کے اصولوں کے مطابق کوئی کہے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے۔ امیر معاویہ، عثمان غنی، دوسرے صحابہ کرام 1400 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے، دنیا چھوڑ کے۔ آج جو ان کی بیٹھ کر غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، حلال جان کے کرتا ہے، جی جی حلال جان، تو کیا کہو گے اس کو؟ کافر۔ مجھے بول جائے نا سارے مولویوں نے نہیں، شریعت نے یہ بتایا ہے، قانون اسلام یہ ہے کہ اللہ اکبر، حرام کو حلال پر، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر صرف اتنا ہو گیا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ حرام ہے، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکل گیا تھا شہد کے مسئلے کے بارے میں، اتنا کہہ دیا تھا آئندہ نہیں کھاؤں گا، آئندہ کس نے کہا؟ واقعہ ذہن میں آیا؟ میں تھوڑا سا نقل دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے ایک تھوڑا سا منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ بھی ان کا محبت پر مبنی تھا۔ حضور علیہ السلام ایک اپنی بیوی کے گھر میں جاتے ہیں، وہ اپنے پاس زیادہ تھوڑے بٹھانے کے لیے، میرے نبی کا معمول یہ تھا، عصر کی نماز پڑھتے نا تو عصر کی نماز کے بعد اپنی سب ازواج مطہرات، سب اپنی بیویوں، ہماری ماؤں کے گھر میں جاتے نا کمرے میں، اور جا کر حال وغیرہ پوچھتے، اور پھر رات جب جگہ جانا ہوتا وہاں چلے جاتے۔ اور وہ ایک بیوی ہیں، انہوں نے دیکھا پیارے پیغمبر آئے ہیں، گھر میں تھوڑا سا شہد تھا، نبی علیہ السلام میٹھی چیز کو پسند بھی کرتے تھے، اب یہ تو میٹھی میٹھی سنتے مرنی ادھر سارے میٹھیاں سنتا پوری کرنے میں، اور وہ میٹھی سنتوں کو میٹھی چیز کو بھی پسند کرتے تھے، تلوار لے کر میدان میں بھی نہیں کرتے تھے، وہ سنت بھول گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ماخو پیش کر دیا، شہد پیش کر دیا کہ 2 منٹ اس کے کھانے میں لگیں گے جو حضور بیٹھ جائیں گے۔ یہ محبت کی بات تھی۔ دوسری بیویوں کو پتا چلا کہ ہمارے پاس تو شہد ہے نہیں ہے، کوئی چیز ہے نہیں ہے، حضور آتے ہیں حال وغیرہ پوچھتے ہیں، وہ منٹ 2 منٹ اس کو زیادہ مل جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو نا آخر انسان ہے نا، سو بات ان کی بھی محبت پر تھی۔ تو کہنے لگی اب حضور آئے نا، میں یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اصلی ہے کہ نسبت جو ہے نا جن لوگوں سے، ہمیں انہوں نے قرآن اور حدیث سکھائی، ہمیں انہوں نے خوابیں سکھائی نہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمیں خوابوں پر بھی دین بنایا، ہمیں یہ روایت آئی ہے، آواز آئی ہے، ادھر سے آئی ادھر سے آئی، یہ باتیں ساری کی ساری ایسے ہی ہیں، حقیقت ہے تو قرآن ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے مغافیر کی۔ نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، اتنا کہہ دیا کہ چلو میں نے تو شہد کھایا، نہیں آ رہی ہے، اور میں آئندہ نہیں کھاؤں، آئندہ اتنا کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اوپر اس کو حرام کرتا ہوں، اتنا کہہ دیا نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میں جس طرف چلا ہوں کہ دیکھیں ایک حرام کو حلال کہنا ایمان باقی نہیں رہتا، اسی طرح حلال کو حرام کہنے سے بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ غیبت حرام ہے، اور ان کی جو 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں، آج ان کی غیبت کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو حلال بھی سمجھے، اپنا مذہب سمجھے، کہ ہم جب تک تنقید نہ کر لے، تنقید کا ہمیں حق ہے، ہم اس کو حلال جانتے ہیں، پھر بھی وہ کہے کہ ہم مومن ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا ان کی دلجوئی کے لیے کہ آئندہ میں شاید استعمال ہو۔
आओ 28वां सिपारा खोल के देखो अल्लाह ने फिर क्या कहा। आखिरी सूरत है 28वें सिपारे की, बात कुरान की है। फरमाया या अय्युहन नबियो, अंदाज भी देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का, अपने प्यारे महबूब को खिताब रब्बुल जुल जलाल कैसे फरमा रहे हैं, साथ साथ मुझे और आपको सबक भी सिखा रहे हैं। मैं रब बड़ा होने के बावजूद भी, मालिक खालिक रब होने के बावजूद भी, जब अपने लाडले मोहम्मद मुस्तफा खातमुन नबी मुस्तफा और इमामुल अंबिया मुस्तफा कायनात के सरदार मुस्तफा की जब खिताब करता हूँ तो मैं भी उसका नाम नहीं लेता, मैं भी उसको औसाफ के साथ याद करता हूँ। कुरान सारा देख लो, रब्बे जुल जलाल ने अल्लाह के अपने अपने पाक पैगंबर को, अपने लाडले को किसी मकाम पर भी मेरे भाइयों या मोहम्मद कह कर नहीं आवाज दी है, या अहमद कह कर नहीं आवाज दी है। सिफाती नाम है, कहीं यासीन है, कहीं ताहा है, कहीं या अय्युहर रसूल है, कहीं या अय्युहन नबी, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल है। सिफाती नामों के साथ है और साथ वो हालात को तो जिक्र कर दिया। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, क्यों लिमा तुहर्रिमु, हालांकि नहीं कहा कि मैं हराम करार देता हूँ इसको, नहीं कहा, इतना कह दिया नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने कहा तेरा अंदाज बताता है कि तू मेरी हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, जिसको अल्लाह ने तेरे लिए हलाल किया तूने क्यों उसको अपने पर हराम कर दिया है। आगे देखें जरा डांट कैसी है। तब तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, हाय हाय, तब तगी हाय हाय, अपनी जुबान जमाना करो पता नहीं समझो कि ना समझो। अल्लाह ने इस तरह किया है, अपनी जनानियां राजी करने से काम कीते अल्लाह आख सकता है। तब तगी असी आवाज दा कहन मुरीद हो गया ऐ माना बढ़ लेना। लेकिन अल्लाह ने एक तंबीह करके दुनिया के लिए कानून, जब मेरे नबी को भी ये इख्तियार नहीं है कि मेरी हलाल को हराम करे या हराम को, तो किसी और को कहाँ इख्तियार हो सकता। इसलिए मैंने कहा मौलाना जो लोग कर रहे हैं अपने आप को मोमिन भी कहते हैं और गीबत और इस मतलब तनकीद को अपने लिए कहते हैं हमारा ये मजहब है, तो बस इस मसले को सामने रख लो, इसमें तो उलझने की जरूरत कहीं नहीं है। उन्होंने अपना मिशन जो बना रखा है तो यही बात है। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़े लोग थे, हमें अपने ईमान की फिक्र करने के बजाय हम सहाबा के ईमान पर बात करते हैं जो 1400 साल पहले गुजर गए। हमें तो उसकी क्या जरूरत है, हमें तो देखना है उनकी ईमान का तो गवाह खुद मेरा रब है, उनके ईमान का गवाह तो मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ईमान के गवाह तो मलाइकतुल्लाह अल्लाह के फरिश्ते हैं। मेरे भाइयों इसलिए हमें उनकी क्या बहरहाल ये है, हाँ हमारा हक फर्ज ये बनता है कि जब अल्लाह ने उनकी सफाइयां दी है तो मौका आए तो हम भी उनकी सफाई दे दिया करें। ये भी कुरान के हवाले से देंगे, मोहम्मद मुस्तफा के हवाले से देंगे, बात फिर उसी तरह वापस आते जाती हैं। मैंने दरमियान में इनकी बात है, पता नहीं तुसी तंग भी हो गए जी, ईमान बनाने जी कोई तंग नहीं मैं जी मान आज का हजरत अमीर मुआविया पीछे सारे लगे पे सारे हुए असल हमारे इस वक्त अमीर मुआविया इस्लाम का दरवाजा बन गया, यकीन कर लो इस्लाम का। हाँ, जिसको अल्लाह का नबी कहता है अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, जिसकी नबी के साथ ये अकीदत और मोहब्बत है कि उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ईमान ले आते हैं और ये सआदत नसीब होती है
کہ نبی کے بال میں لے لیتے ہیں، حضور کے بعد جب ملتے ہیں ان کو تو وصیت کرتے ہیں کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد نبی کے بالوں کو میری آنکھوں میں رکھ کے چلا جاؤ۔ اس کے بارے میں اس کی بہن پر باز کرتے ہو، کیوں نہ کرے باز کے اس نے 20 سال جو حکومت کیا تو کفر کو رگڑا بھی دیا ہے، رگڑا دیا ہے۔ آج کفر کیوں نہ زیادہ عمر اور معاویہ کی مخالفت کیوں ہے؟ ان دونوں نے رگڑا بول دیتا، ان دونوں نے استقامت میں رگڑا بول دیتا۔ اس وقت سے کر کے مذہبی پر تنقید ہے، اس وقت سے تھی آج بھی ہو رہی ہے۔ بھائی بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد پیغمبر جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کر امت مانگی مدرسہ تعلیم کے لیے۔ یہ تعلیم علمی مدرسہ تعلیمی مدرسہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل نے دعا یہ مانگی، اللہ گھر تیرا بن گیا ہے، یہ بات تو کرنے والے انسان ہوں گے، اس لیے انسانیت والے ان کو نصیب فرما، اس کو نصیب فرما دے۔ انسان تو بہت ہوں گے لیکن مسلمت اللہ کا انسانیت ضرورت ہے ان کے لیے، خیال کرنا ہے۔ انسان سارے ہیں لیکن ضرورت کس کی ہے؟ انسانیت کی ضرورت ہے، جو اس کو اب انسانیت کو انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے مالک الملک تو نے تو کتاب بھی نازل کرنی ہے۔ اب کتاب کے لیے استاد کی بھی تو ضرورت ہے، کتاب کے لیے شاید اس دن میں نے جامعہ صدیقیہ میں بات کی ہے، چونکہ پڑھا لکھا ماحول ہے، آج پھر ذہن میں آ گئی ہے، کر دو جی۔ کتاب دی ابراہیم نے ساتھ مانگا، اللہ کتاب دے تو ساتھ کون دے؟ معلم بھی دے۔ ربنا وبعث فیہم، دعا آپ پہلے سپارے کے بالکل آخری رکوع ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اس کی آیتیں پڑھے بھی، ویعلمہم، اور اس کی تشریح بھی کرے، اس کا استاد بھی ہو، وہ سکھائے بھی، والحکمتہ، اس کی تشریح سکھائے، اور ویزکیہم، تاہی اس کے ذریعے لوگوں کو کیا کرے؟ بات کرے۔ استاد بھی مانگا کہ نہیں؟ صرف یہ نہیں مانگی کہ کتاب دے دے اور بس نہیں، کہاں استاد بھی ساتھ دے، استاد بھی ساتھ۔ آج دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دنیاوی تعلیم ہے، لوگ آج کل کہنے لگ گئے ہیں ایک گمراہی کا راستہ لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو وہ بات بتا دے۔ لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں، آپ کا نٹ یہ کہنے لگ گیا ہے، نوجوان طبقہ اس طرف جا رہا ہے، اور میرا یہ پیغام دنیا کو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں آج کل عام ہو چکی ہیں۔ دنیا یہ کہنے لگ گئی ہے کہ بس یہ قرآن کا ترجمہ تراجم ہو چکے ہیں، انگلش کے اندر بھی موجود ہے اور اردو کے اندر بھی موجود ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، حدیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، بس ہم آپ ترجمہ پڑھ لیں گے، قرآن بھی آ گیا۔ کیا ضرورت ہے مودی صاحب کے پاس، کیا ضرورت ہے مدرسوں کی؟ ہم نے تو آپ پڑھنا ہے، ہم نے ڈگری فلاں کی ہوئی ہے، ایم نے تو ایم اے کیا ہوا ہے، عربی کے اندر بھی ایم اے ہے، اسلامیات کے اندر ایم اے ہے، ہم تو آپ ترجمہ پڑھ لیا کریں گے، بس ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ آپ ہی پڑھ لینا کافی ہو جاتا تو جب قرآن نازل ہوا تھا کون سی زبان میں؟ عربی میں جی، لوگ کون سے تھے؟ عربی، عام عربی نہیں تھے، عام عربی نہیں تھے۔ یقین کریں کہ عربی کے اندر وہ مہارت تھی، مثال نہیں ملتی۔ آج ہم مدارس کے اندر عربی پڑھاتے ہیں نا، تو عربی سمجھانے کے لیے نا ان جہالان اور کافروں کے اشعار کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ انہوں نے فلاں لفظ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ عربی لغت میں اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی ہوئی تھی، پورا اس پر عبور تھا اپنی زبان پر۔ ہمیں اردو ماں باپ سے سیکھ لی، ان کو سیکھ لیا چلتے ہیں، ہمیں تو اس پر عبور تو نہیں ہوتا نا، بعض لوگ جو پڑھتے ہیں جا کر پھر جا کام بنتا ہے، لیکن ان کو عبور حاصل تھا، تو ان کے لیے صرف کتاب ہی کافی تھی نا، رسول کی کیا ضرورت تھی؟ جی ضرورت تھی نا۔ ابراہیم نے مانگی، رب نے قبول کیا اور احسان جتلایا۔ یہ تو آیت میں نے کہا دعائیہ تھی، اللہ نے احسان جتا کر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
وَمِنْهُمْ ہے یا من انفسہم ہے، ان میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم کتاب کتاب بھی دی اور استاد بھی دیا، میں نے یہ تم پر احسان کیا۔ میرے بھائیو، قرآن کے سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ان عربیوں کو اگر ضرورت تھی تو ہم اجمیوں کو کیوں نہیں ضرورت ہے؟ ہمیں تو اس کے الفاظ پڑھانے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، کہاں آتا ہے؟ اور یہ معیار صرف دین کے بارے میں بنا دیا، علم دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ کوئی بھی جا کر جو علوم حاصل کر رہے ہیں اصلی یہ دنیاوی تعلیم، کیا یہ بغیر استاد کے آ رہے ہیں؟ جی کالجوں یونیورسٹیوں میں استاد ہیں کہ نہیں؟ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ سلیبس جتنے بھی ہیں اردو میں نہیں آگے یا وہ انگلش میں نہیں آگے؟ ان کو پڑھانے کے لیے کیوں استادوں کی ضرورت ہے؟ اگر قرآن پاک کو آپ ہی سمجھ لینا کافی ہوتا، یہ معیار اگر تم نے بنا لیا ہے، اس سے گمراہی پھیل رہی ہے، اس پر یہ تم نے فتوی شروع کر دیے، یہ رائے شروع کر دی، ہم نے یہ کیا ہم آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ موبائل پر یہ آگے جی کتاب ماری ہے اردو نکل آئی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس لکھے ہوئے کہ میں آپ کو مثال دے دوں نقصان کیسے ہو رہا ہے۔ سورت ماں دیکھیں موضوع بدل گیا میرا پہلے جی، چلو مثال دے کوئی میرے خیال گلا کوڑیاں تو نہیں ہونے نہیں جی؟ موضوع طریقہ نصاب تے استاد۔ اچھا استاد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سورت الماعون تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، اللہ کرے سب یاد ہی ہو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم آگے ولا یحض علی طعام المسکین۔ آگے آیت دیکھو، پوری آیت فویل للمصلین، بس قرآن کی یہ آیت فویل للمصلین۔ کوئی آپ کے پاس پوسٹ بنا کر فویل للمصلین پوری آیت لکھتا ہے، نیچے ترجمہ لکھتا ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ہلاکت ہے واسطے نمازیوں کے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے، بربادی ہے، جہنم ہے نمازیوں کے لیے۔ ترجمہ یہی ہے نا؟ آپ کو کتنی آیت لکھ کے آپ کو پوسٹ کر دیتا ہے، دیکھیں جی ترجمہ پڑھے نا، یہ نمازی اللہ جی آخنے نمازی تباہ۔ وہ بات تو ٹھیک لکھی اس نے، نہیں سمجھ آئی بات تو ٹھیک لکھی نا، آیت کا ترجمہ تو اتنا ہی بنتا ہے نا، پوری آیت لکھ دی، ترجمہ یہی ہے۔ اب وہ ہر نمازی پر فٹ کر دے تو وہ کہے گا نا دیکھو جی میں نے اب تب کا آج یہ بنا ہوا ہے، میں جو ماحول ہے بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں نا فلاں نے یہ دیکھیں نا جی آیت نمبر فلاں کوٹ کر رہی ہے، ترجمہ دیکھ لیا ہے، میں تو قرآن بتا رہا ہوں، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فلاں یہ کر رہے ہیں، میں تو آیت بتا رہا ہوں۔ اور بڑا ایک مطلب یہ ہے کہ فنکاری کے ساتھ اس چیز کو وہ پھیلا رہے ہیں لوگ، اور نوجوان طبقہ ہمارا گمراہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جب تک استاد کے سامنے نہیں آئے گی، اگر پوسٹ آپ لے کر ایک عالم کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کو سمجھائے گا کہ یہ کن نمازیوں کو کہا گیا کہ وہ تباہ ہیں، وہ آپ کو وہ بتائے گا، قرآن کی تفسیر مفسر بتلائے گا، تب ہوگا۔ وہ جس وقت آپ کو پوری صورت آگے پیچھے بھی بتا دے گا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں تو وہ تو کہنے میں سچ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھ کر تمہیں دے دیا ہے۔ اس لیے پرسوں میں سورہ یاسین کا ترجمہ، ہمارے ہاں صبح بوڑھے حضرات ہیں نا، وہ تبلیغی بھی حضرات ہوتے ہیں تو وہ صبح ترجمہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، میں سورہ یاسین پڑھا رہا تھا تو یہ جگہ آ گئی، وہ شہید ہے کو نا، آپ پڑھے نا، یہ ہماری عبد الذی سورہ یاسین یاد ہے سب کو؟ یاد جن کو نہیں یاد ہے یاد کر، آپ کے پاس استاد موجود ہیں، صبح پڑھ لیا کرو، رات کو پڑھ لیا کرو، سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیا کرے۔ یہ بھی کیوں کر سکتے ہو؟ سورہ یاسین یاد کر لیا کرو، اب صحیح استاد سے یاد کرو، انشاءاللہ دیکھو پڑھنے گا، اور اگر پھر موقع جنہوں نے یاد ہے نا ترجمہ اس کا پڑھو، مزہ آئے گا۔ میں نے ان کو ترجمہ پڑھایا،
5 سال لگے تقریباً ان کا، ختم ہوا صبح کی نماز کے بعد، بس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اب چلو نئے سرے سے میں آپ کو آخری دوسری صورتیں بھی یاد کراتا ہوں تاکہ آپ کو پورا یاد ہو جائے نماز میں پڑھنے کے لیے، اور سورہ یاسین کا بھی ترجمہ آپ کو یاد کراتا ہوں، پھر نئے سرے سے کہتے ہیں شروع کریں گے. تو میں اس میں پڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں آیا مولانا حضرت بندہ تھوڑا سا غور کرے نا تو اللہ دماغ میں ڈالتے ہیں. میں نے یہ پڑھا رہا تھا مالی لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. اگلی آیت کیا ہے؟ انی اذا لفی. اب آگے بھی چھوڑو پیچھے بھی نہ پڑھو، لفظ کیا؟ انی اذا لفی ضلال مبین. مانا کیا ہے؟ میں تو گمراہ ہوں، میں بے شک گمراہ ہوں. اب یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ آگے جنت میں داخل کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں گمراہ ہوں. آگے بھی نہ پڑھو، آگے بھی چھوڑ دو، پیچھے بھی چھوڑ. آیت پوری ہے. یہ کوئی اگر ترجمہ لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ نبیوں کی تائید کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ ہوں، بے شک تو یہ دھوکہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک دھوکہ ہوگا نا. اس لیے یہ جتنے بھی آج کل کیا کہتے ہیں جی کمسٹ ہو رہے ہیں، جو کمنٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اس پر جو لوگوں نے اپنا بنیاد مذہب کی بنیاد رکھ لی ہے، یقین کرو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں چاہے سکالر کا نام ہو، چاہے ڈاکٹر کا نام رکھیں، چاہے انجینئر کا نام رکھیں، وہ امت کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور قرآن پاک کو غلط پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. آؤ قرآن سیکھنا ہے، شیخ القرآن سے سیکھو. آؤ قرآن سیکھنا ہے، مفسر قرآن سے سیکھو. آؤ قرآن سیکھنا ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح کرو. قرآن سیکھنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جس کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا اللہم علمہ الکتاب وفقہ، اللہ اس کو قرآن کی بھی سمجھ نصیب فرما، فقاہت بھی نصیب فرما. اور قرآن سیکھنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاگرد معاویہ کو، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس یہ کہتا ہے، عباس کا بیٹا یہ کہتا ہے، نبی کا چچے کا بیٹا یہ کہتا ہے، اور مفسر قرآن یہ کہتا ہے. وہ چھوڑو معاویہ کی بات کو، معاویہ کو تو اللہ نے بڑی فقاہت نصیب فرمائی ہے. وہ فقیہ کہتا ہے اس کو. اس سے قرآن سیکھو آ کر. اپنی ترجمہ قرآن کے کاٹ کاٹ کر، حدیثوں کے ترجمے جو کاٹ کاٹ کر دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مدرسہ بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا، امت بھی مانگی، اور رسول کے استاد بھی کس سے مانگا؟ اللہ نے دے بھی دیا، استاد بھی آ گئے. اب اس استاد سے قرآن کو سمجھنا ہے. یہ مدرسہ، یہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ تعلیمی مدرسہ، تعلیمی ادارہ ہے. کیا ہے؟ اب لوگوں نے فرق کر دیا، وہ تعلیمی ادارے، یہ مدرسہ. پتہ نہیں سمجھنے کوئی دوری ہو گئی. اس لیے یہ تعلیمی ادارہ ہے اصل، جہاں پر قرآن سکھایا جاتا. جو نصاب رب نے دیا، جو استاد رب نے بھیجا، اصل تعلیمی ادارہ تو وہ ہے. یہاں پر وہ وہی تعلیم ہے نا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو غار حرا میں دی گئی. اقرا بسم ربک الذی علم القرآن خلق الانسان. پھر استاد بھی اسی کی تو بن کر آئے نا. تو بھائی وہ خانہ کعبہ ہو، یہاں وہاں نصاب یہ تھا، مسجد نبی کا صفہ ہو، یہ نصاب تھا. استاد تھے، اس محمد مصطفیٰ تھے. شاگرد کہیں صدیق اکبر نظر آتا ہے، شاگرد کہیں جو ہے وہ وہاں سے نکلنے والا عمر فاروق، عثمان و حیدر نظر آتے ہیں، حسنین نظر آتے ہیں، معاویہ نظر آتے ہیں، طلحہ زبیر نظر آتے ہیں، اور ابو ہریرہ نظر آتے ہیں. وہ نصاب پڑھ کر آئے تھے. کیا حضرت فاروق، حضرت صدیق اکبر نے حکومت کی نہ کی؟ کس نے حوالے کی تھی؟ صدیق اکبر. بولو کس؟ حضرت صدیق کی حکومت کس نے حوالے کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بولو. پیغمبر علیہ السلام. دیکھو سوچ رہے ہیں پہ کے ہوں ٹائم زیادہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں سوئی ہوتے ہو گئی تو پھر مار پہنے 8 بجے بھی جماعت 8:30 بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ میں 2-4 گلا کر دیں ہوں. نہیں. کوئی نہیں. بیٹھے تھے اللہ کی رضا واسطے ہو، اور کوئی مقصد تو نہیں نا. یقیناً وقت قیمتی ہے.
میں کی کرتا ہوں حضرت میں بیٹھا ہوں تجھے پوچھو نہیں کوئی اعتراض ہے ایسا اعتراض اب ہے وہ صدیق اکبر کو حکومت کس نے دی جو کتنے سال حکومت کی 2 سال 3.5 یا 4 مہینے یہ حکومت تھی ہوئی. یہ بتاؤ مکہ مکرمہ میں عرب میں کون سی یونیورسٹی سے وہ فارغ تھے؟ کوئی نہیں ان کی حکومت کی مثال کو قائم کر سکتا ہے؟ 2 سال حکومت کی ہے نا, ہر طرف سے فتنے اٹھے تھے. اس طرح سمجھو کہ حکومت پر پاکستان کی حکومت بیٹھے نا, ہندوستان بھی کھڑا ہو گیا, ایران بھی کھڑا ہو گیا, ادھر سے مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی کھڑا ہو گیا, یہ تینوں طرف سے عملے شروع ہو گئے. اس جرنیل نے, اس وقت کے خلیفہ نے, جس کو محمد مصطفیٰ نے مسند خلافت پر, مسند اس امامت پر کھڑا کر کے دنیا کو دے دیا تھا, بتاؤ کہ اس نے یہ جنگی نظام اور یہ فوجی نظام اور دفاعی نظام اور حکومت کو چلانا اندر کا نظم یہ کس سے سیکھا تھا؟ کون سی یونیورسٹی کا یہ طالب علم رہا ہے؟ مدرسہ کون سی یونیورسٹی کا یہ سٹوڈنٹ رہا ہے؟ کس کالج کا یہ, کس مال سے, مالک سے وہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے؟ تو آپ کو یہی ملے گی کہ وہ طالب علم رہا ہے, وہ شاگرد رہا ہے محمد مصطفیٰ کا, اور جس کے اوپر جس ڈگری کو اس نے حاصل کیا ہے وہ قرآن کی ڈگری ہے. آج دنیا مثال تو پیش کرے, اس کی مثال تو پیش کرے. اس کے بعد آگے فاروق اعظم عمر فاروق 10 سال حکومت کی گئی. کتنی جی؟ 22 لاکھ مربع میل پر, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی 10 سال تک. وہ کہاں سے پڑا ہوا تھا یار؟ آج کہتے ہیں کہ ہماری حکومت پر وہ آئے گا, ہمارا جنرل وہ بنے گا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا. کس سے؟ کافروں سے. وہ اسلامی حکومت کرے گا. کیسے کرے گا؟ کیسے وہ ملک اسلامی کو چلائے گا؟ پتہ نہیں, ناراض نہ ہونا, یہاں یہ بن گیا نا. مثال تو ان کی حکومت کی دو نا, ان جیسا حاکم تو بتاؤ. اور جس کو تم نہرو وغیرہ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر 2 عمر اور ہوتے نا تو دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوتا. بات سمجھ آئی؟ عمر کے نام کے اندر بڑی بات. بہرحال میں دوسری طرف نکل گیا. تو یہ تعلیم ادارہ تعلیمی ادارہ ہے. یہ کیا ہے؟ تعلیمی ادارہ ہے. اور میں نے اس دن بھی کہہ دیا, مجھے ڈر لگتی ہے یہ لفظ کہنے سے. میں فتویٰ تو نہیں دیتا, مفتی میں ہے نہیں ہوں, لیکن آپ کے حوالے یہ کر دیتا ہوں. یہ بات دنیا کہہ رہی ہوتی ہے, دنیا کہہ رہی ہوتی ہے. وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا. مجھے اس سے ڈر لگتی ہے. تعلیم اعلیٰ تو قرآن والی ہے, تعلیم اعلیٰ تو محمد مصطفیٰ والی ہے. کسی اور کو کوئی اعلیٰ کہتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ کسی اور طرف نہ چلا جائے. یہ ڈر لگتی ہے, اس پر غور نہیں کیا جا رہا, بس لفظ نکل رہے ہیں. تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال سے حضرت خلیل علیہ السلام نے کیا مانگا؟ استاد بھی مانگا, مدرسہ بھی بنایا, استاد بھی مانگا, نصاب بھی مانگا, لوگ بھی مانگ لیے. اس لیے جو آئے ہیں وہ مانگے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ جو آئے ہیں, ہاں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں نے حدیث پڑھی ہے, میں جو آیات پڑھی تھی وہ نہیں بیان کر سکا, رہ گئی ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. میں حدیث ان آیتوں کا معنی ضرور کر دیتا ہوں اور حدیث کا معنی کرتا ہوں جو پڑھی ہے. اس میں یہ ہو جائے گا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ. اے ایمان والو, اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو, سب کو نہیں کہہ رہا. اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارۃ, آؤ ایک تجارت بتاؤں, آؤ ایک سودا کا طریقہ بتا دوں. حل ادلکم علی تجارت, کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک تجارت بتا دوں, نفع والی چیز بتا دوں. کیسی تجارت؟ تنجیکم من عذاب علیم, جس کے ذریعے تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. تنجیکم من عذاب, آؤ ایسا سودا بتاؤں
جس کے کرنے سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ، وہ کیا کام کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہر بندہ تجارت کرتا ہے تو کس کے لیے؟ نفع کے لیے، بولو، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، فائدہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ نا میں بتاؤں نا کون سا نفع والا کام ہے، کون سا نجات دینے والا، فائدہ دینے والا کام ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، مان لو اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی، مان لو کر مانا کر مان لو اللہ کو بھی اور رسول کو بھی۔ جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے اس کو اس طرح مان لو کہ سب کا خالق کون ہے، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، سب کا بادشاہ اختیار رکھنے والا کون ہے، سب کو روزی دینے والا کون ہے۔ رب بھی وہی ایک ہے، مالک بھی وہی ایک ہے، خالق بھی وہی ایک ہے۔ جب سب کچھ وہ ہے تو الہ الناس، سب کی عبادتوں کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ اللہ کو مان لو، یہ اللہ کو مان لو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو بھی مان لو کہ جو رسول بتلا رہا ہے اس کو اپنا لو۔ جو رسول بتلا رہا ہے، جو معبود وہ بتلا رہا ہے، جو مالک خالق وہ بتلا رہا ہے، اس کو ایمان لے آؤ، اس کو مان لو، اس کے انداز کو اپنا لو، اس کے ساتھ محبت کر لو، اس کی بات کو یقینی مان لو، اس کی طرز کو طریقے کو اختیار کر لو، اس کو بھی مانو، اس کے ماننے والوں کو بھی مان لو۔ بڑی عجیب بات ہے، اس کو بھی مان لو، اس کے ماننے والوں کو بھی مان لو۔ یہ رسول کا ماننا ہے، اس لیے کہ رسول نے اپنے آپ کو بھی منوایا، اپنی جماعت کو بھی منوایا، اپنے آپ کو بھی منوایا، اپنی کس انداز سے منوایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تمہارے ذمہ میرا طریقہ ماننا بھی ضروری ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ماننا بھی ہے۔ اپنے آپ کو بھی منایا، اپنے ساتھیوں کو بھی منایا، اور کہہ دیا کل قیامت کے دن جن جماعتوں کو اللہ رب العزت نے ناکام کرنا ہے اور ایک کو جس کو کامیاب کرنا ہے، وہ کامیاب جماعت یہ ہوگی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، دنیا والوں وہ جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، 74 میں سے جو ایک جنت میں جائے گی وہ ہوگی جو میرے ساتھ لگے گی، میرے صحابہ کے ساتھ لگے گی۔ ما انا علیہ و اصحابی، اس لیے فرمایا کہ سودا کر لو، بچ جاؤ گے تو منون باللہ و رسولہ، مانو اللہ کو بھی اور وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اپنے مال کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اپنا مال جان لگاؤ تو کس کے راستے میں؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ ان کنتم، سودا تو ادھار ہے لیکن سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک فرمانے نے جب یہ تین کام کرو گے، اللہ کو بھی رسول کو بھی ماننا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مال جان کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فائدہ ہوگا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے بولو گناہ، ہر بندے سے گناہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تم کو پہنچا دے گا جنت میں جہاں پر نہریں بھی ہیں، 4 قسم کی نہریں، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی اور پانی صاف ستھرے کی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کی رہنے والی جنت کے اندر باغات اور تمہارے مساکن تو کوٹھیاں بھی وہاں پر ہوں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ اللہ نے فرمایا سودا کر لو۔ اور میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان طلباء کے لیے، ان کے لیے جو دین کے علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، پیارے پیغمبر نے ان کے بارے میں کیا کہا؟
فرمایا من خرج من بیتہ لطلب العلم، جو آدمی بھی گھر سے نکلا کس لیے نکلا؟ طلب علم دین کے لیے، لطلب علم الدین، علم دین کی طلب کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم کہہ دیا، لیکن جو دین کے علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، یہ طالب علم کو معمولی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا نا، جب دین کا طالب علم دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے نا بھائی گھر سے، اللہ اکبر، یہ رحمت والے فرشتے اللہ کے بھی آ کر اس کے اعزاز میں اپنا اڑنا موقوف کر دیتے ہیں، اس سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نوری مخلوق بھی ان کا اعزاز کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا اپنے دربار